کل بروز 5 ستمبر 2015 میں تقریباً سارا دن گھر پہ نہیں تھا. جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے والدین بہت غصے میں بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا جو کہ اب میرے والد پڑھ رہے تھے اور کافی نالاں تھے. تو میں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ایک وہ خبر چھپی ہے جس میں کسی صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں کچھ گہر افشانیاں کی پاکستان کے بارے میں. میرے والدین نے کہا کہ بھائی ہم نے بھی ایک ویڈیو بنایا اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے فیس بک پیج پہ ریلیز کرو. تو ناظرین، میرے والدین کا بنایا ہوا ایک ویڈیو جو کہ انہوں نے کل 5 ستمبر کو بنایا، اور کیونکہ کل مجھے لیٹ ملا رات کو تو یہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرا تعلق امبالہ سے ہے اور ان کا تعلق پٹیالہ سے. جب پاکستان بنا تھا اس وقت میری عمر 18 سال تھی، اور جو بچپن میں نے امبالہ میں گزارا اور جو کچھ مجھے یاد ہے اس کے حساب سے جو کچھ قربانیاں ہم لوگوں نے دیں پاکستان کے بننے میں، اور جو جوش اور ولولہ مسلمانوں کے اندر تھا پاکستان کو بنانے میں، وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں. امبالہ اور پٹیالہ فسادات کے زمانے میں بہت زیادہ متاثر ہوئے. پٹیالہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پٹیالہ اسٹیٹ جو تھی، وہاں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور وہاں کے لوگ کن مشکلات میں پاکستان آئے. آج میں نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل دیکھا جس کا ہیڈنگ تھا ہسٹری ان پاکستان ہیز بین بیڈلی ٹریٹڈ. یہ آرٹیکل جو ہے اس کو لکھا ملیحہ حامد صدیقی، جنہوں نے تمام چیزوں کو شروع کیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر ایس اکبر زیدی، جنہوں نے پاکستان کو ملائن کیا اور یہ کہا کہ جو 1965 کی جنگ تھی وہ پاکستان نے جیتی نہیں بلکہ ہاری تھی. اگر کوئی ہم لوگوں کے اوپر جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دیں، اپنا مال اور دولت سب وہاں پر چھوڑ کر آ گئے اور یہاں پہ 3 کپڑوں کے اندر آئے صرف اس لیے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے پاکستان بنایا ہے اور ہم نے پاکستان کو لے کر چلنا ہے. ان باتوں کے اوپر جو کچھ انہوں نے کہیں، رونا بھی آیا کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے. ہم نے تو اچھی بری جو بھی گزاری پاکستان کے اندر، ہم بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا، پاکستان کو بہت نوازا، پاکستان کو بہت کچھ دیا، پاکستان کے لوگوں کو بہت کچھ دیا. لیکن جن لوگوں کو یہ پاکستان بغیر کسی قربانیاں دیے مل گیا، وہی پاکستان کے خلاف آج بول رہے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے اور ہمیں ایک محب وطن کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے. بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان تو میں نے بنایا ہے اور آپ نے نہیں بنایا. اور 65 کی جنگ کے بارے میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم ہار گئے، لیکن میرا خیال ہے اس وقت تک آپ شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے یا اتنے چھوٹے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان ہم نے 65 کی جنگ کیسے لڑی. آپ نے تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑی بیٹا. پاکستان میں نے بنایا، جنگ تو میں نے 3 لڑی ہیں. جب 47 میں گولیاں برستی تھی اوپر، اس میں ہم پاکستان آئے تھے، وہ بھی آپ نے نہیں دیکھا. آپ کو کیا پتا کیسے پاکستان بن گیا؟ آپ کو نہیں پتا 65 میں کیا ہوا. شاید جو ٹینکوں کے آگے لیٹ کے جنہوں نے پاکستان کو بچا لیا ان کو آپ نہیں جانتے، ان سے آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. جو دوسرے سیکٹرز کے اوپر شہید ہو گئے ان سے بھی شاید آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس واسطے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ 65 جنگ جیتی یا ہاری. اگر میرا پاکستان ہار بھی گیا تبھی بھی میری جیت ہے، تبھی بھی میں اس ملک کو آزاد لے کر بیٹھی ہوں. میں نے بنایا ہے اور یہ آزاد ہے اور انشاءاللہ آزاد رہے گا. بیٹا بات یہ ہے کہ آپ بول تو رہے ہیں سارا کچھ. جس وقت میں نے پاکستان بنایا تھا میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، ان سب ماؤں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم آپ جیسے شہزادے پیدا کریں گے جو کل اٹھ کے کہیں گے کہ پاکستان ہار گیا، پاکستان کرکٹ میں ہار گیا، پاکستان بہت برا ہے، پاکستان نے 65 کی جنگ ہار گیا. غلط ہسٹری بتاتے ہیں. بیٹا ہسٹری وہ لکھتے ہیں جنہوں نے جنگ دیکھی ہو.
آپ تھے، آپ مجھے بتائیں آپ اتنے بڑے تھے کہ آپ نے 65 کی جنگ دیکھی؟ آپ نے دیکھا ہے جب وہ کہتے تھے کہ ہم لاہور میں چائے پیے گئے تو ہمارے جوانوں نے بچا لیا تھا، جن ماؤں نے اپنے بیٹے شہید کرے ہیں، شاید ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. میرے بہت سارے خاندان کے شہید ہیں، مجھے پتہ ہے کیسے بنا یہ پاکستان. میں گولیوں کی چھاؤں کے نیچے سے وہاں یہاں آئی تھی، میں پاکستان بنتے ہوئے تھی. آپ نہیں تھے بیٹا، آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے. اگر آپ نے پشاور کے بچوں کو جو شہید ہو گئے، اگر ان سے آپ کا کوئی بھی جان پہچان ہے تو آپ یہ سب نہیں کہیں گے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کافی دنوں سے چل رہا ہے، کوئی پاکستان کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہار رہا ہے، کوئی کہہ رہا جیت رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ جو ہے سیف علی خان نے پکچر بنائی ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن آپ لوگ غصہ کس چیز کا نکال رہے ہیں؟ کیا غصہ ہے آپ کے اندر؟ آپ مستقل پاکستان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. میرے سارے اخبار، آپ کو پاکستان پسند نہیں ہے، آپ کے خیال میں پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا، پاکستان ہار جاتا ہے، پاکستان خراب ہے، تو بیٹا آپ وہاں جا کے رہیے جہاں جو ہارتے نہیں ہیں، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے، جو آپ کو بہت اچھی طرح رکھتے. اگر آج یہ ہم پاکستان 65 کی جنگ ہار جاتا تو آپ وہاں کیا کر رہے ہوتے؟ ہم وہاں باتھ روم دھو رہے ہوتے بیٹا. آپ کو پتہ نہیں وہاں حشر کیا ہوتا ہے. آپ یہاں عیش کر رہے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو والدین ہیں کیا انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے سب دیکھا تھا؟ اگر انہوں نے دیکھا تھا صرف آپ پکی پکائی کھا رہے ہیں، آپ روٹی نہیں کھا رہے بلکہ پراٹھا کیا اپنے شیر مال کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جنگ میں ہم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، کیا کیا سہا. میں تو فخر کرتی ہوں اپنے جوانوں کے اوپر جنہوں نے اس پاکستان کو بچایا. اور میں ایک بار بتا دوں، آپ کو پتہ نہ ہو، شاید اپنے والدین سے پوچھیے، ہم نے پاکستان کی جنگ جیتی تھی اور انشاءاللہ جیتتے رہیں گے. اور ہم پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی آپ یہ بھی شاید کہہ دیں مجھے ساری باتوں کے بعد کہ ہم دشمن ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہے. نہیں، ہرگز نہیں. میں پیس چاہتی ہوں کیونکہ میں نے 3 جنگیں دیکھی ہیں، میں نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں. میں بالکل پیس چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہاں جائیں، ہم چاہتے ہیں ہماری سرحدیں کھلی ہو، ہمیں ویزا نہ لینا پڑے، ہم وہاں آرام سے گھوم پھر کے آئیں، وہ لوگ ہمارے یہاں آئیں. میرے وہاں بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے جاننے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے نہیں ہے، بہت ساری دوستیاں ہیں میری یہاں. لیکن پاکستان کو ڈی گریڈ کر کے میں نہیں. اگر آپ کہیں گے پاکستان یہاں ہار گیا، پاکستان وہاں ہار گیا اور یہ ہسٹری غلط لکھی ہے، آپ نے تو ہسٹری دیکھی نہیں، آپ صحیح کیسے لکھو گے؟ ہسٹری مجھے پوچھو ہسٹری کیا ہے، اپنی والدہ سے پوچھو ہسٹری کیا ہے، اپنے والد سے پوچھو 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا جب ہمارے جوان ٹینکوں کے آگے لیٹ کے گئے تھے، اس پاکستان کو بچایا تھا اور آزاد رکھا تھا. ہم نے 47 میں بھی فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، اس ملک کو آزاد کرنا ہے، آزاد ملک میں رہنا ہے. ہم نے وہ جنگ بھی جیتی تھی. مجھے کسی نے لکھا تھا کہ ہم 47 کی جنگ بھی ہارے تھے. نہیں، 47 کی جنگ میں جیتی تھی. 47 میں میں ملک پر آ کے آئی تھی یہاں، میں نے اپنا ملک آزاد کیا تھا. میں اس آزاد فضا میں سانس لے رہی ہوں. بیٹا آپ کو نہیں پسند ہے تو پلیز میرے پاؤں کے نیچے اس آزاد زمین کو اور چھت کو رہنے دو. نہیں بیٹا، آپ ایک محب وطن کی طرح بات کرو اور صحیح حقیقت بتاؤ. شاید آپ کی والدہ نے کبھی بیٹھا کے سنایا نہیں کہ بیٹا کیسے 47 بنا، ہم نے کس طرح ہی ملک لیا، ہم نے کس طرح 65 میں اس کو بچایا. یہ ملیحہ حامد صدیقی جو ہیں انہوں نے ریفرنس دیا ہے اور اس میں تمام لکھا ہے ڈاکٹر ایس اکبر زیدی صاحب کا، جو یونیورسٹی کے اندر انہوں نے خطاب فرمایا تھا. اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو جتنی دفعہ میں پڑھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ 1965 کی جنگ تھی وہ ہم نے ہاری ہے. آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، ان الفاظ کو کہنے میں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے گا، ہسٹورینز ہسٹری کو لکھتے ہیں، لیکن ایک ہسٹورینز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہوتا ہے اور وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. دوسرے ہسٹورینز یہ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک امیجنری چیز کے پیچھے جاتے ہیں، وہ امیجن کرتے ہیں یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا. وہ ہسٹورینز کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ حقیقت پہ بیان کریں، حقیقت ظاہر کریں، حقیقت بتائیں لوگوں. مجھے
میڈم نور جہاں کا وہ ترانہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے. ہمارے جو فوج کے جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کو بچایا تھا 1965 میں، اور یہ حقیقت ہے، وہ بازاروں میں نہیں بکتے، وہ پشت در پشت ایک زمین پہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اپنی زمین کو بچاتے رہتے ہیں. یہ آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے دماغ میں یہ ڈالنا چاہیے. آئندہ کبھی ایسی جرت مت کیجیے گا جس سے پاکستان کو کسی قسم کا خدا نخواستہ نقصان پہنچے. آپ ہسٹری لکھ رہے ہیں، جو ہسٹری میں غلط باتیں آپ لکھ رہے ہیں وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بری چیز ہے. اس کو بند کیجیے.